آپ کی اس گفتگو سے اور کتاب سے متعلق بھی جو کچھ آپ نے بتایا اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم شروع کے 150 سال میں رہتے ہیں تو پھر قرآن کی سائنسی فلسفیانہ لغوی نحوی کلامی فقہی جو تفسیریں اور 30 40 100 اب تو میرا خیال 150 کی جلدوں کا بھی سنا، تو آپ ان سب کی موت چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دیکھیے جو چیز بنی نوع انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی وہ آپ چاہیں نہ چاہیں اس کی موت ویسے ہی واقع ہو جاتی. ایک تفسیر کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اب تک 80 جلدیں آ چکی ہیں. تو ہم نے کہا کہ کوشش بھی نہیں کیے گا کبھی ہمارے لیے منگوائیے، اس لیے کہ اگر ہمیں اس میں اقوال ہر ڈسپلن آف نالج کے لوگوں کے اقوال ہی جمع کرنا ہے تو یہ تو 200 جلدوں تک جائے گی. وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن نہیں ہوگا. قرآن میں تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ نہیں بتائیں کہ فخر الدین رازی نے کیا بتایا کہ قرآن یہ کہتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا شہاب الدین آلوسی کا آپ بتائیں. آپ یہ کہیں کہ اس کی سائنسی تعبیر جو ہے وہ جوہری طنطاوی نے یہ کی ہے. قرآن مجید از ناٹ بک آف سائنس کہ ہمیں جوہری طنطاوی بتائیں کہ اس سے کیا ہوتی ہے. ہم اتنی سائنس پڑھتے ہیں، الحمدللہ سائنس کا ہمارا مستقل مطالعہ ہے. نئی نئی کتابیں جو آ رہی ہیں کوانٹم فزکس پہ اور اس پہ اور خاص طور پہ ایسٹرو فزکس کے اوپر ہم بہت پڑھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. تو اب ہم اس سے قرآن مجید کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. ان سب کو دیکھیں اینفسٹن ہاکنگ یہ کہتا ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے اسٹار ٹریک کا جو مصنف تھا وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اٹس نان سینس کہ ہم وہ سب چیزیں قرآن مجید کی تفسیر میں بھرتے ہیں. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. نہیں تو اس کے لیے تو انسان نے محنت کی نا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم بعثت شیعہ کے ہمیں شکوہ ہے علماء اسلام سے. ہم یعنی ایک شخص اٹھتا ہے وہ بطور شیعہ کے اس سے شیعہ ثابت کرتا ہے، دوسرا بریلویت ثابت کرتا ہے، تیسرا دیوبندیت ثابت کرتا ہے، چوتھا جو ہے وہ اہل حدیث کے اس کو ثابت کرتا ہے. قرآن کو کوئی ثابت نہیں کرتا. ابھی ہم نے ایک کتاب کا وہ ڈالا اس کا تفسیر کا الحسنات کا، تو اگلا سوال ہم پہ آ گیا کہ آپ بریلویوں کے لیے لکھی گئی ہے. بھائی ہم تو بریلوی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کی تفسیر کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں عام آدمی کے لیے قرآن کو اچھے انداز سے ایکسپلین کیا گیا. اب نام نہیں لیں گے ہم کہ خیر چلے لے لیتے ہیں. اب جیسے تفسیر غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تفسیر ہے 12 ضخیم جلدوں میں طبیان القرآن، ہاں اب اس کو آپ دیکھیں. اس میں انہوں نے کسی نے ہم سے پوچھا، اس پہ پروگرام ہوا کراچی یونیورسٹی میں، تو ہم نے کہا کہ اس میں مناولت اچھی ہے. انہوں نے 4 مشہور فرقے جو ہیں وہ لیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی شافعی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اور کیونکہ حنفی تھے تو اس کے حق میں پھر دلائل انہوں نے اس کا انبار لگا دیا. تو مختلف کتابوں سے لے کے ایک اچھی لائبریری میں بیٹھ کے اقوال کو جمع کرنا، پھر ان میں محاکمہ کر کے، کیونکہ خود وہ ہیں حنفی ہیں تو حنفی کو کرنا. یہ شیعوں نے بھی کیا ہے، یہ اور دیگر فرقوں نے بھی کیا ہے، وہ کیا ہے.